اور بھائی سوال یہ ہے کہ اللہ سورۃ الاحزاب میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو بندہ تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کیسے بندے کو یاد کرتا ہے؟ اس کے بارے میں دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، آپ اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے تو پہلے آپ اللہ کے دماغ میں آئے کہ فیض کی روح کو میں نے فلاں عورت اور فلاں مرد کے ہاں بھیجنا ہے، تو پہلے کہاں آئے؟ دنیا میں تو آپ بعد میں آئے، پہلے اللہ کے پروگرام میں آئے۔ تو کوئی بھی آپ کو کوئی انعام ملا، آپ کو کسی بڑے ولی اللہ کی پیغمبر کی زیارت ہوئی، آپ کے ساتھ کوئی غیر معمولی قصہ ہوا، پہلے وہ اللہ کے ہاں پروگرام بنا، پھر یہاں پر وجود پایا اس نے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ اللہ سے محبت کریں، پہلے وہ کرتا ہے، کیونکہ آپ بڑے نہیں ہیں، وہ بڑا ہے، پہلے بڑا عمل کرے گا پھر چھوٹا اس کو دہرائے گا۔ جب آپ اللہ کی یاد کثرت سے کرتے ہیں نا، تو ایک بات آپ سمجھ لیں کہ اللہ بھی آپ کو یاد کر رہا ہے، اپنے فرشتوں میں فخر سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو مجھے کیسے یاد کر رہے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کہیں ذکر کی محفل ہوتی ہے تو اللہ فرشتے بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی اس محفل میں سے اپنا حصہ پاتے ہیں، اور اللہ فخر سے ان سے کہتا ہے دیکھو میرے بندے کیسا میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اللہ جیسے کہتا ہے کہ تم میری طرف چل کے آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا، یعنی کہ رسپونس کروں گا۔ کوئی ہے ایسا کہ اللہ مہربانی کرے اسے پتہ نہ لگے کہ اللہ مہربان ہو رہا ہے؟ اب وہ امام بوصیری کا ایک جو قصیدہ ہے بردہ شریف ہے، وہ فالج گر چکا ہے ان پہ، اور وہ سرکار کی عزت افزائی میں محبت میں وہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں، تو ٹانگیں ٹھیک ہو گئیں، فالج دور ہو گیا۔ ان کو پتہ لگا یا نہیں لگا؟ تو وہ کیسے ہو گیا؟ وہ اللہ نے مہر کی تو ہو گیا نا۔ تو اللہ کی مہر تو نظر آتی ہے آپ کو، صحت میں، اللہ کی یاد میں، نیکیوں میں، دماغ میں نئے خیال آنے سے، انٹیوشن ہونے سے، جو کیا کہتے ہیں اس کو، کشف ہونے سے، الہام ہونے سے، فیملی میں برکتیں ہونے سے، رزق کے بڑھ جانے سے، ہر چیز میں نظر آتا ہے کہ اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی یاد ہوتی ہے، اس کی یاد عملاً ہوتی ہے۔ دیکھو نا، اللہ کے رسول کو اللہ فرما رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ درود تو دعا کو کہتے ہیں۔ اللہ سے کوئی بڑا ہے جس سے اللہ نے اس رسول اللہ کے لیے دعا کرنی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، ہر نکلنے والی سماعت کے ساتھ، سورج کی ہر کرن کے ساتھ رسول اللہ کی برکت اور رحمت اور سلامتی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کو ایک مثال سے اور آپ سمجھ لیں، جب سے جنگ بدر ہوئی ہے اس سے لے کے آج تک کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہوئی ہو۔ کلمہ گوئے رسول بڑے ہیں، جتنے مرضی شہید کر دیے جائیں، جتنے مرضی مار دیے جائیں، ان کی تعداد بڑی ہے، کم کبھی نہیں ہوئی۔ یہ وہ برکت ہے جو اللہ کی طرف سے رسول اللہ کو مل رہی ہے، پھر رحمت ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں، بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ چہرے بگاڑتا رہا۔ کون سا ایسا گھٹیا عمل ہے جو اس وقت امت مسلمہ میں نہیں ہے؟ مگر کیا چہرے بگڑے؟ کیا کوئی عذاب ہوا؟ یہ وقتی تکلیفیں ہوتی ہیں، عذاب تو نہیں ہے۔ عذاب تو وہ ہوتا ہے جہاں عذاب ایک دفعہ آ جائے، ریکنسٹرکشن نہیں ہو سکتی، دوبارہ تعمیر نہیں ہوتی، پودے پھل نہیں دیتے، درخت اگتے نہیں ہیں، گھاس اگتی نہیں ہے۔ تو آپ کے ساتھ تو اللہ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ یہ سرکار کی رحمت کا اثرات ہیں، کیونکہ اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے، اس میں بہتری کرتا ہے، بڑھوتری کرتا ہے، برکت ڈالتا ہے۔ زبان سے تو نہیں، وہ اس کا درود شریف یہ تھوڑی ہے کہ محمد پہ تو اپنی برکت فرما رہا ہے، کس سے کہے گا اللہ؟ اللہ تو کرے گا۔ اس کا عمل جو ہے وہ درود شریف کا اصل پہلو ہے، جو پروردگار عالم رحمت، اور اس سے بڑھیا دعا کوئی کائنات میں ہو نہیں سکتی۔
اگر اس سے بڑی کوئی دعا ہوتی تو پروردگار عالم اپنے حبیب کے لیے امت کو کچھ اور دعا بتاتا، رحمت فرما، برکت فرما، سلامتی فرما، سلام۔ اس سے بڑی کوئی دعا نہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو آپ سے دلوائی۔